سے حسان بولے، غلام موت یہ ایمان بولے، وہ نقطۂ رستقی قدان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار وشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبست۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ سرے عرش علا میں رہتا ہے، ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اور کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو کسی نے نزہت کدھر کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر وہ آپ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ قربان جائیے، اگر دنیا کا ماحول ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں اگر کسی سے اس کا باپ ناراض ہو جائے تو بیٹا باپ کے دروازے پر جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہے۔ اگر بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے تو بھائی کے دروازے پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو۔ بہن بھائی میں اگر انبن ہو جائے تو بہن بھائی کے دروازے پر، بھائی بہن کے دروازے پر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی غلطیوں کی وہ معافی مانگا کرتا ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے دروازے پر جا کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے یہ بندے اگر گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو یہ اللہ رب العزت کے گناہگار بندے کہاں جائیں؟ اے پروردگار تیرے یہ گناہگار بندے کہاں جائیں؟ تو تو گھر سے پاک ہے، تو تو مکان سے بھی پاک ہے، اے پروردگار تو تو لا مکان ہے، تیرا کوئی مکان نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی مکان نہیں۔ کعبے کا شرف اور اس کی عزت بتانے کے لیے کعبے کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت وہاں رہتا نہیں۔ مسجد کا شرف بتانے کے لیے، اس کی عزت بتانے کے لیے مسجد کو اللہ رب العزت کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت مسجد میں رہتا نہیں۔ پروردگار عالم کا کوئی مکان نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی جگہ نہیں، کوئی متعین نہیں کر سکتا۔ تو اے پروردگار تیرے یہ بندے کہاں جائیں؟ اپنے جانوں پر گناہوں کی وجہ سے جو ظلم کر بیٹھے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے آخر کہاں جائیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندے غم نہ کرو، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنے جانوں پر گناہوں کی وجہ سے اگر ظلم کر بیٹھے ہو تو کہیں آؤ جاؤ، آؤ میرے محبوب کے دروازے میں آ جاؤ، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ اور نبی کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے
جب تم دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پروردگار عالم تمہارے درجات میں بلندی بھی فرما دے گا۔ امام کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو کہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔